بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا؟ سانپ کے منہ میں زہر کیوں رکھا گیا؟ مور آج سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا، اس کے باوجود اس سے کون سی ایسی خطا ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ جانیے ان تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جب پیدا فرمایا تو ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بڑے لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا اور وہ اناج گندم تھا۔ کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ حضرت اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت میں اندر داخل کروا دو، میں تمہیں ایسی ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہاری ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ سے تو یہ کیا نہیں جا سکتا، مگر میرا ایک دوست ہے جس کا نام سانپ ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہوا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی جال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان جنت میں داخل ہو رہا ہے، لیکن جب فرشتوں نے شیطان کو جنت سے نکالنے کا سوچا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابھی تک جنت میں اسے رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات مان جائیں گے تو آپ جنت میں ہمیشہ رہیں گی اور تمام سہولتیں آپ کو میسر آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لو گے تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا نے وہ گندم کا دانہ چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جنت سے نکال دیا جائے اور زمین پر اتار دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ نے مور سے چھین لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر رکھ دیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی اللہ نے جنت سے نکال دیا۔